السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم بات کر رہے تھے ماہر باغبانیات جناب گوہر شکیل سے کہ ٹنل کیا ہوتی ہے اور ٹنل میں کیا مختلف ہوتا ہے۔ مختلف ٹنلوں میں جیسے انہوں نے بتایا کہ لو ٹنل ہوتی ہے، واکنگ ٹنل ہوتی ہے اور ہائی ٹنل ہوتی ہے۔ اب ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ جو ٹنل کے اندر جو ہم میڈیا یعنی جو مٹی استعمال کرتے ہیں یا جو مختلف قسم کے، اب کیونکہ جدید دور آ گیا، اب مٹی کے علاوہ بھی مختلف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس نرسری اگانے کے لیے، تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا چیز استعمال کرتے ہیں اور پھر کسانوں کو وہ کیا چیز رائے دیں گے کہ وہ بہتر ہوتی ہے۔ گوہر صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور آپ کی اتنی بہترین اور خوبصورت نرسری میں ہم یہاں پر آ کے اپنے اس کسان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نرسری اگانے کے لیے کون کون سا میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ سر ہمارے یہاں پہلے تو ٹریڈیشنل جو تھے ہمارے پاس ڈفرینٹ فرٹیلائزرز یا جو طریقے تھے ان پہ لوگ عمل پیرا تھے، لیکن ابھی مختلف قسم کے مثلا انوویشنز آئی ہیں اس کام میں، جیسا کہ یہ آپ کے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ شوگر کین مڈ ہے۔ اچھا، یہ شوگر کین جو شوگر انڈسٹری ہوتی ہے وہاں سے جب شوگر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد وہ لوگ اس کو ایز اے وہ لوگ ڈنگ جو ہے اس کو پھینک دیتے ہیں وہ لوگ۔ صحیح۔ تو اس کے بعد یہ ریسائیکل کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو، ویسٹ ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا کہ دیکھیں کسان بھائیوں کہ ہماری جو شوگر کین انڈسٹری ہے جو اس وقت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے گنے سے چیز جو ضائع ہو رہی ہے وہ بھی فصلوں کے لیے بہتر ثابت ہو رہی ہے۔ جی گور صاحب جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ کاؤ ڈنگ جو ہے اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا قدرتی ایک گوبر ہے اس کی جگہ ہم یہ گنے کا جو ہے وہ ڈنگ استعمال۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاں یہ مختلف مجھے اور میڈیا نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بارے میں بھی یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو پڑا ہوا ہے یہ کاؤ ڈنگ ہے۔ اچھا، لیکن اس کے یوز کرتے ہوئے کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں کہ یہ پرانا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ آپ فریش ڈالیں گے تو اس میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پلانٹس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ پرانا ہوگا تو یہ اچھی طرح ڈیکمپوز ہو چکا ہوگا اور اس کا پلانٹس پہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ کسان بھائیو، جیسے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے اس سے پہلے سارے لیکچرز ان میں بھی ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ جو گوبر کی یہ کھاد ہوتی ہے یہ گلی سڑی ہونی چاہیے۔ اس میں ایک جو عمل بہت خاص ہوتا ہے کہ اگر یہ تازہ ہو تو یہ پودوں میں دیمک کا باعث بنتی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ٹرمائٹ جو ہوتی ہے وہ ٹرمائٹ کا اٹیک ہوتا ہے پودے پہ اور وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کی گلی سڑی کھاد استعمال کریں۔ مزید آپ غور صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو ہمارا شوگر کین ڈنگ ہے اور کاؤ ڈنگ ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کون کون سا میڈیا؟ اس کے علاوہ سر ہم لوگ رائس ہسک ایش یوز کر رہے ہیں، جو چاول کے جب اس کو شیلر پہ ڈالتے ہیں تو وہاں سے جو اس کا چھلکا ہوتا ہے چاول کا، جو مونجی جس کو بولتے ہیں، اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایش بنتی ہے اس کو بھی ہم لوگ اس انڈسٹری میں یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو مٹی کا ہے اور اس کا تناسب کیسا رکھنا چاہیے اور کیسے اس کو تیار کرنا چاہیے؟ جنرل جو آپ ٹریز کے لیے یا عام جو شربز ہیں یا گراؤنڈ کورز ہیں ان کے لیے تو ہم ان کی ریشو رکھتے ہیں 1:1۔ صحیح ہو کہ اگر آپ نے ایک جو آپ کے پاس ٹرالی ہے اگر آپ نے مٹی کی لی ہے تو اس میں آپ 1 جو ہے کاؤ ڈنگ کی یا شوگر کین مڈ کی استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جن میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گل سڑ جائیں یا روٹنگ ان میں سٹارٹ ہو جائے، اس میں پھر ہم یہ ریشو کم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف سینڈ ہی یوز کرتے ہیں، اس میں ہم کوئی بھی مینیور یا کوئی بھی فرٹیلائزر نہیں ایڈ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پلانٹس کو جب وہ فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اور جو کچھ سینسٹیو پلانٹس ہوتے ہیں کہ جو جن میں وہ جیسے کہ تھرمل کوئی ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمٹم سے پلانٹ شو کرتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلانٹس جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ اچھا، ان تمام جو ہمارے میڈیا ہیں ان میں سے آپ کون سا سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بہتر ہے یا جو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ بتائیے ہمیں؟ نرسریز کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس میں کوکو پیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، کوکونٹ ہسک کو یوز آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مٹی اور یہ جو شوگر کین مڈ ہے ان دونوں کا آپ کمبینیشن کو آپ یوز کریں سیڈلنگس کو گرو کرنے کے لیے، خاص طور پہ سبزیوں کے لیے بھی میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے ornamental پلانٹس کی سیڈلنگس آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کو یوز کریں۔ اور میرا مشورہ ہے آپ سب کسان بھائیوں کو کہ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں استعمال کریں جو آپ کے اپنے ملک کی پیداوار ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ شوگر کین مڈ ہو گیا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے آپ لوگ میڈیا امپورٹ کریں، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو کافی خسارہ ہوتا ہے۔ اچھا، باہر سے کون کون سا میڈیا اس وقت ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے؟ باہر سے سر سری لنکا سے کافی زیادہ کوکو پیٹ جو ہے وہ اس وقت امپورٹ کی جا رہی ہے، کافی ہائی لیول پہ امپورٹ ہو رہی ہے۔
اچھا، زراعت کے حوالے سے ہمارا ملک خود کفیل سمجھا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں زرعی مصنوعات کی ایک بہتات پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چیزیں باہر سے منگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پہ انحصار نہیں کر رہے۔ بہتر ہوگا کہ جیسے گوہر صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنی ملکی مصنوعات کو استعمال کریں۔ ہمارا گنے کا جو یہ گودا جو پھینک دیا جاتا ہے اس سے ہم اسے استعمال کریں۔ ہمارا گوبر ایک بڑی ہماری لائف سٹاک کی انڈسٹری ہے، وہاں سے ہمیں گوبر کی کھاد ایزیلی مل سکتی ہے۔ منجی جو ہے، ہم چاول ہمارے بڑے جو پیمانے پر کھائے جانے والی جو خوراک ہے اس کا ہم استعمال کریں اور اپنی فصلوں کو اگائیں۔ ابھی ہم ان کی نرسری میں ہی موجود ہیں، لیکن اگلی قسط میں ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ نرسری کیسے تیار کی جائے، کیسے بیج اگائے جائے اور کیسے اس کو تیار کیا جائے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن 0303 030000 پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.bakhabarkisan.com.pk پہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان ضرور لائک کریں، اور ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل باخبر کسان سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے موضوع اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔